درجہ حرارت کم ہوتا جا رہا ہے اور اس گیس کا دباؤ بھی اسی حساب سے کم ہونا چاہیے. P is proportional to T, یہ بوائلز لا کہلاتا ہے. تو اگر آپ والیوم کو فکسڈ رکھیں تو پھر پریشر از پروپورشنل ٹو T. اگر T بڑھتا ہے تو پریشر بھی بڑھتا ہے اور اگر T گھٹتا ہے تو پریشر کم ہوتا. چلیے اب کچھ وقت گزر گیا ہے اور اس میں جو گیس ہے وہ ٹھنڈی ہو چکی ہوگی. دیکھتے ہیں کہ اس بوتل کے اوپر کیا اثر پڑا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس بوتل کی شکل بگڑ گئی, یہ اندر پچک گئی ہے. جب میں اس کو کھولتا ہوں تو یہ ٹھیک اپنے حال پہ آ جاتی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پریشر واقعی P کے حساب سے آگے بڑھتا ہے. لہذا یہ ایک طریقہ بنتا ہے جس سے پھر ہم ٹیمپریچر ناپ سکتے ہیں. آپ کے سامنے کانسٹنٹ والیوم گیس تھرمومیٹر کا ڈائیگرام موجود ہے اور اس میں گیس کا ٹیمپریچر ناپا جا رہا ہے. گیس کا جیسے ہی درجہ حرارت بڑھتا ہے تو گیس پھیلنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن اس کے والیوم کو کانسٹنٹ رکھا جاتا ہے سیدھے ہاتھ کے ٹیوب کو اوپر یا نیچے کر کے. اس میں جو لکوڈ ہے, خواہ وہ مرکیوری ہو یا کوئی اور, دباؤ ڈالتی ہے گیس کے اوپر. چنانچہ اگر ہم اس کے والیوم کو کانسٹنٹ رکھیں تو پھر یہ ایک ریفرنس لیول فراہم کرتا ہے اور گیس کا پریشر بنتا ہے ڈینسٹی آف دی لکوڈ رو انٹو جی وچ از ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی انٹو دا ہائٹ h. اگر ہم ٹیمپریچر بڑھائیں تو پریشر بڑھتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسٹریٹ لائن بنتی ہے 0 سے 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک. سو دا پریشر از پروپورشنل ٹو دا ٹیمپریچر. چنانچہ اگر آپ پریشر ناپیں h معلوم کر کے تو پریشر کے حساب سے ٹیمپریچر کی قیمت آپ کو پتہ چلتی ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس میں طرح طرح کے گیسز ڈال سکتے ہیں اور آپ ان کے ٹیمپریچرز کو بڑھا سکتے ہیں یا گھٹا سکتے ہیں. ایک حد سے زیادہ آپ اس کو کم نہیں کر سکتے, اس واسطے کہ پھر گیس لکوڈ بن جاتی. مثال کے طور پر اگر اس میں بھاپ ہے تو پھر بھاپ پانی بن جاتا ہے, یا اگر کوئی سا بھی لکوڈ ہو تو وہ بالآخر جمنے لگتا ہے. لیکن اگر آپ اس کا سلوپ لیں گیس نمبر 1 کا یا گیس نمبر 2 یا گیس نمبر 3 کا اور اس لائن کو پیچھے کھینچتے چلے جائیں, اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آتا ہے کہ تینوں گیسوں کی لائنیں ایک ہی نقطے پر جا کر ملتی ہیں اور وہ نقطہ -273.15 ڈگریز سینٹی گریڈ پر ہے. اب یہ بتانا باقی ہے کہ ڈگری سینٹی گریڈ کس طرح سے ڈیفائن ہوتا. سینٹی گریڈ, فارنہائٹ اور کیلوین, یہ 3 مختلف سکیلز ہیں اور ان کے علاوہ بھی اور سکیلز ہیں, مگر یہی سکیلز ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں. سینٹی گریڈ سکیل میں ہم پانی کو ایک ریفرنس لیتے ہیں. یہ ایک بڑی معقول بات بنتی ہے کیونکہ دنیا میں پانی ہر جگہ موجود ہے اور اس کی مقدار اتنی زیادہ ہے. چنانچہ ڈگری سینٹی گریڈ کو ہم پانی کے حساب سے ڈیفائن کرتے ہیں. ٹیمپریچر اسکیل کے ڈائیگرام میں آپ دیکھتے ہیں کہ پانی 0 ڈگریز سینٹی گریڈ پر جمتا ہے اور 273 ڈگریز کیلوین پہ جمتا ہے. فارنہائٹ میں اس کی قیمت 32 ہے اور اسی طرح پانی ابلتا ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ یا 373 ڈگریز کیلوین پہ یا 212 ڈگریز فارنہائٹ پہ. یونٹس کو تبدیل کرنا بہت آسان کام ہے. مثال کے طور پر اگر 100 ڈگریز سینٹی گریڈ ہے تو اس میں آپ 273 ڈگریز کا اضافہ کریں تو ڈگریز کیلوین مل جاتا ہے, اور اسی طرح سینٹی گریڈ سے فارنہائٹ یا فارنہائٹ سے سینٹی گریڈ جانا آسان ہے. یہ یاد رہے کہ 32 ڈگریز فارنہائٹ 0 ڈگریز سینٹی گریڈ ہے اور 212 ڈگریز فارنہائٹ 100 ڈگریز سینٹی گریڈ ہے. تو اس کا فارمولا آپ کے سامنے ہے, آپ ایک یونٹ سے دوسرے یونٹس میں بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں. اب
میں نے آپ کو یہ تو بتایا کہ ایک ٹیمپریچر ہے جس سے آپ نیچے نہیں جا سکتے، لیکن میکسیمم ٹیمپریچر ہماری کائنات میں، ہماری دنیا میں کتنا ہے اور یہ کہاں پایا جاتا؟ اگر آپ ستاروں کے اندر جائیں تو ستاروں میں کوئی 10 ملین ڈگریز کیلوین یا 10 ملین ڈگریز سینٹی گریڈ، یاد رہے ان میں صرف کوئی 270 ڈگریز سینٹی گریڈ کا فرق ہے، اتنا ٹیمپریچر آپ کو وہاں پر ملتا ہے. سورج کی سطح پر یا کسی ستارے کی سطح پر 5000 سے لے کر 25,000 یا 50,000 ڈگریز کیلوین تک کا درجہ حرارت ہوتا ہے. اس سے زیادہ، میرا مطلب یہ کہ ستاروں کے اندر درجہ حرارت سے زیادہ ٹیمپریچر ہائیڈروجن بام میں ہے، جس میں بآسانی 100 ملین ڈگریز کے پروڈیوس ہوتا ہے. تو یہ تو انتہا ہے، لیکن آپ مختلف جگہوں پر مختلف ٹیمپریچرز دیکھتے ہیں. 1000 ڈگری سینٹی گریڈ پر پیتل پگھل جاتا ہے. اگر آپ 0 ڈگریز سے نیچے آئیں تو مختلف گیسیں ہیں جو لیکویفائی ہوتی ہیں، لکوڈ نائٹروجن، لکوڈ ہائیڈروجن، پھر لکوڈ ہیلیم. اور جو سب سے کم ٹیمپریچر آج تک دنیا میں پیدا کیا گیا ہے وہ لگ بھگ 10⁻⁻⁻7 ڈگریز کے ہے، جس کا مطلب یہ کہ 0.00001 ڈگریز کیلوین. اس سے نیچے ابھی تک تو نہیں جایا جا سکا ہے، لیکن 0 کے قریب آپ جا سکتے ہیں. نیگیٹو ٹیمپریچر کے کوئی معنی نہیں ہے. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اتنے کم ٹیمپریچر پر کیسے پہنچا گیا؟ وہ ایک کرائیوجینک ریفریجریٹر کی مدد سے پیدا ہوتا ہے. اب تک بات ٹیمپریچر کی پیمائش کی اوپر ہوئی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب کسی شے کو گرم کرتے ہیں تو اس کا جب رنگ بدلتا ہے اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کا درجہ حرارت کتنا ہے. یا پھر جب گرمی پہنچاتے ہیں اور کوئی چیز پھیلتی ہے یا گیس میں دباؤ بڑھتا ہے، وہاں سے ہم درجہ حرارت معلوم کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور فزیکل پراپرٹیز ہیں جو تبدیل ہوتی ہیں گرمی پہنچانے سے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی تار کو گرم کریں تو اس کی کنڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کی ریزسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، اور یوں ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس تار کا درجہ حرارت کتنا ہے. تو یہ بھی ایک تھرمومیٹرک پراپرٹی ہے، گویا کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو ناپ کر ہم ٹیمپریچر معلوم کر سکتے ہیں. مگر میں اب اس موضوع سے ہٹ کر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں دوبارہ سے کہ گرمی کی حقیقت کیا ہے؟ اس تاریخی تجربے نے ثابت کیا کہ گرمی دراصل توانائی ہے اور یہ کام کرنے سے پیدا ہوتی ہے. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وزن اوپر سے نیچے گرتا ہے، یہ رسی سے بندھا ہوا ہے اور یہ ایک پلی کے اوپر سے گزرتا ہوا ایک پیڈل کو گھماتا ہے. جیسے جیسے یہ پیڈل گھومتا ہے ویسے ویسے پانی اس کے اندر بھی گھومتا ہے اور اس طرح سے پانی گرم ہو جاتا ہے. دیکھا یہ گیا کہ یہ جس زیادہ اونچائی سے نیچے گرتا ہے اتنی ہی زیادہ اس میں گرمی پیدا ہوتی ہے. اب جب آپ کسی چیز کو نیچے سے اوپر اٹھاتے ہیں تو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اور اس وزن کی پوٹینشیل انرجی میں اضافہ ہوتا ہے. جب یہ وزن نیچے گرتا ہے تو اس کی پوٹینشیل انرجی کائنیٹک انرجی میں تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن یہاں کائنیٹک انرجی میں نہیں، ہیٹ انرجی میں تبدیل ہوئی. ایک زمانہ تھا جب لوگ سمجھتے تھے، اور میں نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا، کہ گرمی دراصل ایک مایا کی طرح ہے، اور پرانے وقتوں میں اس کو فلوجسٹن کہا جاتا ہے. تو جس چیز میں فلوجسٹن زیادہ ہے وہ زیادہ گرم ہے، جس چیز میں کم ہے وہ ٹھنڈی ہے. مگر یہاں پر دیکھیں کہ فلوجسٹن تھیوری غلط ثابت ہو رہی ہے، اس واسطے کہ کام کرنے سے ایک لیکوڈ میں اضافہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس واسطے اس جول کے اس تجربے نے یہ ثابت کر دیا کہ کام اور گرمی دراصل ایک ہیں. یہ ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، اور آپ نے ضرور یہ دیکھا ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھوں کو یوں رگڑتے ہیں تو اس رگڑ کی وجہ سے آپ کے ہاتھ گرم ہو جاتے ہیں. گرم کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے جو کام کیا اس سے جو
آپ کے ہاتھ